بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ صفیہ تھکے ہوئے گھوڑے کو کبھی آہستہ اور کبھی تیز رفتار سے بھگاتی ہوئی جا رہی تھی۔ اپنے محل سے کوئی نصف کوس کے فاصلے پر اس نے سکینہ کو جا لیا۔ سکینہ راستے میں رک رک کر کئی بار اسے غصے کی حالت میں گالیاں دے چکی تھی اور محبت سے مجبور ہو کر اس کی سلامتی کی دعائیں کر چکی تھی۔ کبھی وہ کہتی، صفیہ تم زندہ سلامت لوٹ آؤ تو میں اتنے دینار خیرات کروں گی، اور کبھی وہ اپنے ہونٹ کاٹتے ہوئے یہ کہتی، صفیہ تم ایک بار آ جاؤ، میں تمہارے ساتھ وہ سلوک کروں گی کہ جو تمہیں عمر بھر یاد رہے گا۔ تمہارے ساتھ سیر کے لیے نکلنا تو درکنار، میں کبھی بات تک نہ کروں گی۔ صفیہ پگلی نادان، بے وقوف، اب شام ہو رہی ہے، تم کہاں جا بیٹھی ہو؟ میں گھر جا کر کیا جواب دوں گی؟ کل تک سارے شہر میں مشہور ہو جائے گا کہ صفیہ غائب ہو گئی ہے۔ اور جب صفیہ اس کے قریب پہنچ کر کہہ رہی تھی، آپا سکینہ بھلا یہ ہو سکتا ہے کہ میں اور تم خفا ہو جاؤ؟ ذرا میری طرف دیکھو تو، میں صفیہ ہوں، تمہاری ننھی صفیہ۔ تو سکینہ کے لیے یہ فیصلہ ناممکن تھا کہ اسے کیا کہنا چاہیے۔ صفیہ نے پھر کہنا شروع کیا، آپا، میری آپا، تمہیں اس قدر خفا دیکھنے سے تو بہتر تھا کہ میں گھوڑے سے گر کر مر جاتی۔ بہت بیوقوف ہو تم۔ سکینہ نے یہ کہتے ہوئے صفیہ کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں آنسو امڑ آئے۔ تھوڑی دور آگے چل کر سکینہ نے کہا، اگر تمہیں حسن بن صبا کی جماعت کا کوئی آدمی مل جاتا تو؟ صفیہ نے ہنستے ہوئے جواب دیا، تو میں اسے یہ کہتی تمہاری جنت میں حور بن کر رہنے کی مستحق میں نہیں، سکینہ ہے۔ سکینہ نے کہا، اور گھر والوں نے ہماری تلاش شروع کر دی تو کیا بہانہ بناؤ گی؟ صفیہ نے اطمینان سے جواب دیا، ابھی تو شام ہوئی ہے، چاندنی راتوں میں ہم کئی دفعہ عشاء کے وقت گھر لوٹا کرتی ہیں۔ دریا کے پل کے قریب پہنچ کر صفیہ کو دو کشتیاں دکھائی دیں۔ فاصلہ ذرا زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ کشتی پر سوار ہونے والوں کو اچھی طرح نہ دیکھ سکی، لیکن کشتیوں کے رفتار دیکھ کر انہیں یقین ہو گیا کہ وہ قاسم اور اس کے ساتھی ہیں۔ اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرنے کے بعد قاسم اور طاہر اور ان کے ساتھیوں کے خیمے سے کوئی 200 گز اوپر کشتیاں کنارے پر لگانے کا حکم دیا۔ کنارے سے اتر کر ان سب نے اپنے چہروں پر نقاب ڈال لیے اور چاند کی روشنی سے بچنے کے لیے سامنے درختوں کے سائے میں پہنچ کر دبے پاؤں خیمے کی طرف بڑھنے لگے۔ خیمے کے قریب وہ ایک گھنے درخت کے سائے میں کھڑے ہو گئے اور تھوڑی دیر کانا پھوسی کے بعد ایک شخص آگے بڑھا۔ اس نے دبے پاؤں خیمے کے گرد ایک چکر لگانے کے بعد اندر جھانک کر دیکھا اور اپنے ساتھیوں کے پاس واپس آ کر آہستہ سے کہنے لگا، اندر ایک کونے میں آگ جل رہی ہے اور وہ اپنے اوپر چادریں ڈال کر خرگوش نیند سو رہے ہیں، ہمارے لیے یہ بہترین موقع ہے۔ قاسم نے کہا، لیکن ان کے گھوڑے دکھائی نہیں دیتے۔ ایک شخص نے جواب دیا، گھوڑے اگر انہوں نے جنگل میں چرنے کے لیے کھلے نہیں چھوڑ دیے تو ان کی بے خبری میں کوئی چرا کر لے گیا ہوگا۔ اب ہمیں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ قاسم کے اشارے پر سب نے تلواریں نکال لی۔ لوکس نے آگے بڑھ کر قاسم کا بازو پکڑتے ہوئے کہا، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ انہیں جگا کر بھگانے یا مقابلے کے لیے مسلح ہونے کا موقع دیں گے۔ قاسم نے جواب دیا، اگر آپ ہمارا ساتھ نہیں دینا چاہتے تو علیحدہ رہ سکتے ہیں، آپ کی ضرورت پڑی تو ہم آپ کو بلا لیں گے، لیکن یاد رکھیے آپ ہماری اس کارگزاری میں حصہ دار ہیں۔ اگر آپ کے پاس یہ راز محفوظ نہ رہ سکا تو جو جرم ہم پر بہت مشکل سے ثابت ہوگا وہ آپ پر شاید آسانی سے ثابت ہو جائے۔ اگر آپ بغداد میں رہتے تو شاید آپ اس جرم سے بے تعلقی ثابت کر سکتے، لیکن میں آپ کو اس لیے اپنے ساتھ لے آیا ہوں۔ اب واپس پہنچ کر یہ ثابت نہیں کر سکیں گے کہ ہمارے ساتھ اتنا راستہ چلنے کے بعد آپ کی حیثیت محض ایک تماشائی کی تھی۔ اگر آپ تلوار نیام سے نہیں نکالنا چاہتے تو آپ کو یہ وعدہ کرنا ہوگا کہ آپ کی زبان بھی محتاط رہے گی۔ لوکس نے کچھ سوچ کر جواب دیا، میں نے ایک دوست کی حیثیت سے اپنا فرض ادا کیا، لیکن آپ کا یہی فیصلہ ہے تو میں آپ کے ساتھ ہوں۔ قاسم نے کہا، مجھے آپ سے یہی توقع تھی۔ اب میں چاہتا ہوں کہ اس کھیل کو ذرا دلچسپ بنایا جائے اور آپ کو یہ اعتراض بھی نہ ہو کہ ہم نے انہیں جاگنے کا موقع نہیں دیا۔ ممکن ہے کہ وہ لڑے بغیر بھاگنے کے لیے آمادہ ہو جائیں اور ہمیں خواہ اپنی تلواروں کو ان کے خون سے رنگنا نہ پڑے۔ اگر انہوں نے یہ وعدہ کیا کہ
وہ دوبارہ بغداد میں داخل نہیں ہوں گے تو شاید انہیں خراج تک نہ آئے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کا خیمہ گرا دیا جائے۔ اب ہمیں جلدی کرنی چاہیے۔ قاسم کی اس تجویز پر اس کے بعد ساتھیوں نے اسے کھلے دل سے داد دی۔ وہ درخت کے سائے سے نکل کر زمین پر رینگتے ہوئے خیمے کے گرد جمع ہو گئے۔ قاسم کا اشارہ پا کر انہوں نے بیک وقت خیمے کی تمام رسیاں کاٹ ڈالیں اور اسے ایک طرف کھینچ کر چوبیں گرا دیں۔ ایک لمحے کے لیے ان سب نے اپنے دلوں میں زبردست دھڑکنیں محسوس کی۔ ایک ثانیے کے لیے ان کے کان زمین پر بچھے ہوئے کپڑے کے نیچے سے طرح طرح کی آوازوں کے منتظر تھے، تو پھر تھوڑی دیر کے لیے ان کی آنکھیں سونے والوں کی کروٹوں کی منتظر رہیں۔ قاسم اور اس کے ساتھیوں کی تشویش اضطراب میں تبدیل ہونے لگی۔ سب نے ایک دوسرے کی طرف معنی خیز نگاہوں سے دیکھا۔ کئی جگہ سے کپڑے کی ابری ہوئی سطح یہ ظاہر کرنے لگی کہ خیمہ خالی ہے۔ لوکس نے دبی زبان میں قاسم سے کہا، ہو سکتا ہے انہوں نے ہمیں دیکھ لیا ہو اور ہماری تعداد سے سہم گئے ہوں۔ آپ انہیں آواز دے کر جان بخشی کا وعدہ کریں۔ مجھے یقین ہے کہ وہ بغداد چھوڑنے پر آمادہ ہو جائیں گے۔ خیمے میں ایک طرف آگ سلگ رہی تھی۔ قاسم کے ایک ساتھی نے اٹھتے ہوئے دھوئیں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اگر وہ گدے کی نیند سوتے ہیں تو بھی انہیں اب تھوڑی بہت حرارت محسوس کر لینا چاہیے تھی۔ قاسم نے بلند آواز میں کہا، اب دھوکے سے کام نہیں چلے گا۔ اگر بچنا چاہتے ہو تو بغداد جانے کی بجائے یہاں سے سیدھا کسی اور ملک کا رخ کرو۔ تمہارے سر پر 18 تلواریں موجود ہیں۔ خیمے میں آگ لگ چکی تھی۔ جواب دو، بغداد چھوڑنے کا وعدہ کرتے ہو یا نہیں؟ جب کوئی جواب نہ آیا تو قاسم نے آگے بڑھ کر تلوار کی نوک سے ایک ابری ہوئی جگہ کو ٹٹولنا شروع کر دیا۔